اسمارٹ گلاسز جنہیں ویئربل یا پہننے والی ٹیکنالوجی کا مستقبل کہا جا رہا ہے، دوبارہ مقبول ہو رہے ہیں۔ ان چشموں میں ایسے کیمرے لگے ہوتے ہیں جو ایک دم سے دکھائی نہیں دیتے، لیکن خدشات ہیں کہ یہ مصنوعات خواتین کی پرائیویسی کو نقصان پہنچانے، ان کی توہین کرنے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ آج BBC ریڈز میں کہانی برطانیہ کی بعض ایسی خواتین کی جن کو ان کی بغیر اجازت اسمارٹ گلاسز سے فلم کیا گیا، ان کی ویڈیوز کو ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز پر پوسٹ کیا گیا اور ان خواتین کو پھر ٹرولنگ اور بھدے کامنٹس کا سامنا کرنا پڑا۔ تحریر ہے جارجیا پونچیا کی اور میں ہوں خدیجہ عارف۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ اونا ایک دن برائٹن کے بیچ پر سن بیدنگ کر رہی تھی کہ تبھی ان کے پاس ایک شخص آیا اور ان سے ان کا نام پوچھنے لگا اور پھر ان کا نمبر۔ اونا نے شائستگی سے انکار کیا اور کہا کہ ان کا ایک بوائے فرینڈ ہے۔ وہ شخص کون تھا اور کیا چاہتا تھا یہ تو اونا کو نہیں معلوم تھا اور انہوں نے سوچا اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک دن اونا کو کسی نے ایک ٹک ٹاک ویڈیو بھیجی جو اسی دن اور اسی انٹریکشن کی تھی۔ اس ویڈیو پر 10 لاکھ ویوز تھے اور متعدد بیہودہ کامنٹس۔ ان کامنٹس میں لوگوں نے اونا کے جسم، ان کی شکل اور دیگر بھدے کامنٹس کیے تھے۔ اونا کہتی ہیں کہ اس شخص نے ان کے علم میں لائے بغیر، ان کی اجازت لیے بغیر اسمارٹ چشمے سے ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کی۔ بہت سے تبصرے جنسی نوعیت کے اور توہین آمیز تھے۔ اونا کہتی ہیں کہ انہیں بالکل نہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اسے پوسٹ کرنے کی اجازت نہیں دی، نہ ہی انہوں نے خفیہ طور پر بنائی جانے والی ویڈیو پر رضامندی دی تھی۔ اس چیز نے انہیں بہت ڈرا دیا تھا، یہاں تک کہ وہ اب عوامی مقامات پر جانے سے ڈرتی ہیں۔ یہاں یہ بتا دوں کہ جو بھی اسمارٹ چشمے پہنتا ہے اسے اسمارٹ فون کی طرح ہی معلومات اور ایپس تک رسائی مل جاتی ہے۔ اسمارٹ چشمے پہننے والا شخص فون پر میپس دیکھ سکتا ہے، گانے سن سکتا ہے اور ویڈیو ریکارڈ کر سکتا ہے۔ اونا کہتی ہیں کہ ویڈیو پر ویوز بڑھتے دیکھ کر انہیں گھبراہٹ کا احساس ہونے لگا۔ ان کے مطابق ویڈیو سے یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ برطانیہ کے علاقے برائٹن میں رہتی ہیں۔ ویڈیو پر آنے والے تبصرے توہین آمیز تھے، یہ سب ان کے اختیار سے بالکل باہر تھا اور یہی بات ان کو ڈرا رہی تھی۔ اونا نے ایسیکس پولیس کو اس بارے میں بتایا، لیکن انہیں بتایا گیا کہ پولیس کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ پبلک سپیسز پر لوگوں کی ویڈیو بنانا غیر قانونی نہیں ہے۔ اونا کہتی ہیں کہ عوامی مقامات پر اکثر خواتین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ مرد آ کر ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی گفتگو فلمائی جا سکتی ہے اور آن لائن شیئر کی جا سکتی ہے، یہ سوچنا بھی خوفناک اور ڈراونا ہے۔ BBC نے اونا کی ویڈیو پوسٹ کرنے والے اکاؤنٹ کے مالک سے رابطہ کیا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ جس شخص نے اونا کو فلمایا تھا انہوں نے اپنے ٹک ٹاک پیج پر ایسی ہی سینکڑوں ویڈیوز پوسٹ کی ہوئی تھی اور وہ اکیلے ایسے نہیں جو اس طرح کا مواد بنا رہے ہیں۔ ایک اور خاتون کیٹ کو بھی ایک آدمی نے اسمارٹ چشمے پہن کر فلمایا تھا۔ وہ جم میں تھی جب آدمی ان کے پاس آیا اور ان کا نمبر مانگنے لگا، لیکن کیٹ نے نمبر دینے سے انکار کر دیا۔ اگلے دن اسی گفتگو کی ویڈیو انہیں ملی جو ٹک ٹاک پر اپلوڈ کی گئی تھی۔ آن لائن شیئر ہونے کے 6 گھنٹے کے اندر وہ ویڈیو تقریباً 50,000 بار دیکھی جا چکی تھی۔ ویڈیو پر کیٹ کیسی نظر آ رہی تھی اور ان کا رویہ کیسا تھا، اس بارے میں بہت سے توہین آمیز اور نامناسب تبصرے آئے۔ کیٹ نے کہا کہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دیکھ کر ان کو الٹی آ جائے گی۔ وہ کافی پریشان ہوئی کہ انٹرنیٹ پر لوگ ان کی نقلیں اتار رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ جو کچھ ہوا اس میں ان کی رضامندی شامل نہیں تھی۔ ریبیکا ہچن اس اتحاد کی رکن ہیں جو خواتین پر تشدد ختم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں بالکل واضح ہے کہ اس طرح کے چشموں کا استعمال مجرم کریں گے یا خواتین کو خوفزدہ کرنے والے اور شرمندہ کرنے والے نقصان دہ جنسی رویوں میں اس کا استعمال ہوگا۔ یہ یقینی طور پر خواتین اور لڑکیوں کے حوالے سے تشویشناک رویوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ گوگل گلاسز کو 2014 میں برطانیہ میں فروخت کے لیے پیش کیا گیا تھا اور ان کی قیمت تقریباً 1000 پاؤنڈ تھی۔ 7 ماہ سے بھی کم عرصے میں پرائیویسی خدشات کی وجہ سے 2015 میں ان کی فروخت بند کر دی گئی تھی۔ کئی بارز اور ریسٹورانٹس نے یہ پابندی لگا دی تھی کہ ان کی حدود میں اسمارٹ چشمے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔
اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیس اسمارٹ چشموں کے ساتھ گوگل مارکیٹ میں دوبارہ داخل ہونے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسمارٹ چشموں میں ایسی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں کہ وہ عام چشموں کی طرح دکھائی دیں۔ ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ اب انہیں پہچاننا مشکل ہو چکا ہے۔ واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام کی مالک کمپنی میٹا نے 2021 میں اسمارٹ چشموں کی فروخت شروع کی اور گزشتہ سال فروری تک وہ تقریباً 20 لاکھ چشمے بیچ چکے ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ ان کے چشموں میں ایک LED لائٹ ہے، کوئی ریکارڈنگ کرے تو یہ روشن ہو جاتی ہے اور دوسروں کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پروڈکٹ میں ایسی ٹیکنالوجی بھی ہے کہ اس لائٹ کو چھپایا نہیں جا سکتا، لیکن آن لائن ایسے بہت سے طریقے موجود ہیں جو وضاحت کرتے ہیں کہ خفیہ ریکارڈنگ کرتے ہوئے یہ لائٹ کیسے بند کر دی جائے یا چھپا دی جائے۔ BBC نے تصدیق کی ہے کہ ان میں سے کچھ طریقے ریکارڈنگ کے دوران LED لائٹ کو کامیابی سے چھپا لیتے ہیں۔ یہ بات جب میٹا کے سامنے رکھی گئی تو ان کا جواب تھا کہ وہ گاہکوں کی رائے اور تحقیق کی روشنی میں اپنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے چشموں کو بہتر بنانے کے تمام امکانات کا جائزہ لیں گے۔ اب بات کہ اسمارٹ چشمے کیا بالکل مفید نہیں ہیں؟ برطانیہ میں عوامی مقامات پر لوگوں کو فلمانا ویسے تو غیر قانونی نہیں ہے جب تک وہ کوئی ایسی چیز نہ کر رہے ہوں جسے ذاتی سمجھا جائے، لیکن ذاتی سمجھی جانے والی حرکت کو فلمانا بھی ہراسانی اور پیچھا کرنے کے قوانین کے تحت قابل گرفت ہے۔ کینٹ یونیورسٹی میں سائبر سیکیورٹی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر جیسن نرس کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ قوانین ٹیکنالوجی سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسمارٹ چشمے مفید ہیں، لیکن ان کا غلط استعمال بھی روکنا ہوگا۔ مجرموں کو یہ بتانا ہوگا کہ اگر انہوں نے نقصان پہنچایا تو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ میٹا نے کہا کہ ریکارڈنگ کا کوئی بھی آلہ استعمال کرنے والوں کی طرح اسمارٹ چشمے استعمال کرنے والوں کو بھی ایسی سرگرمیوں سے گریز کرنا چاہیے جو ہراساں کریں، پرائیویسی کے حقوق کی خلاف ورزی کریں یا حساس معلومات کو ریکارڈ کریں۔ برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ خواتین اور لڑکیوں پر تشدد ایک قومی ایمرجنسی ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی بشمول اسمارٹ ڈیوائسز متاثرین کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہونے والے استحصال سے نمٹنا ان کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اس سے متاثرین کو تحفظ اور مجرموں کو سزا دینے میں مدد ملے گی۔ گوگل نے تبصرے کے لیے BBC کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔